عدالتی امور میں مبینہ مداخلت کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لاج بینچ 11:30 بجے کیس سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہیں۔ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں اداروں کی مبینہ مداخلت کا ذکر کیا تھا، جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی تھی۔ ادھر ججز کے خط کی جوڈیشل انکوائری اور کمیشن بنانے کی درخواستیں بھی دائر، ججز کو دھمکانے اور عدلیہ میں مداخلت پر مثالی سزا دینے کی صدا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کو مشکوک خط موصول۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ججوں کو بھجوائے گئے خط میں پاؤڈر تھا اور لفظ اینتھریکس لکھا ہوا تھا۔ خط کھولنے والے عملے کو آنکھوں میں جلن اور سوزش کی شکایات۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے خطوط کو ہائی کورٹ کے لیے دھمکی قرار دے دیا۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دی کہ خطوط میں اینتھریکس کا بھی ذکر ہے، اسی وجہ سے سماعت میں بھی تاخیر ہوئی۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ سینٹ انتخابات میں حکومتی اتحاد کامیاب، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تمام اسمبلیوں میں ہار گئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے 10، 1 ایم کیو ایم اور 1 آزاد امیدوار کامیاب۔ پنجاب میں 5 نشستوں پر نون لیگ کے سینیٹرز منتخب۔ اسلام آباد میں 1 سیٹ پی پی اور 1 نون لیگ نے جیتی۔ 24 سینیٹرز کے ساتھ پیپلز پارٹی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے 19 سینیٹرز، جے یو آئی کے 5 اور ایم کیو ایم کے 3 اراکین، بی اے پی کے 4، اے این پی کے 3 سینیٹرز، بی این پی قاف لیگ نیشنل پارٹی کا 1، 5 آزاد اراکین بھی سینٹ کا حصہ ہیں۔ مخصوص نشستوں پر اراکین سے حلف لینے تک خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن روک دیے گئے۔ سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، اپنی سیٹیں کسی دوسری پارٹی کو دینے کی ہر سطح پر مزاحمت کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غیر قانونی طریقے سے کے پی اسمبلی کے ارکان بننے والوں کو حلف نہیں لینے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور کا بیان مزید کہا، ملک میں بار بار آئین توڑا جا رہا ہے، آئین کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کریں گے۔ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنا کر نشان چھین لیا گیا اور اب مخصوص نشستیں چھین لی گئیں۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، یہ سارا نظام ایک روز ضرور بے نقاب ہوگا۔ جاپان اور تائیوان میں زمین لرز اٹھی، جاپان میں 7.7، تائیوان میں 7.4 شدت کا زلزلہ، متعدد عمارتیں گر گئی، ہلاکتوں کا خدشہ۔ جاپان، تائیوان، فلپین میں سونامی وارننگ جاری، ساحلوں پر لہروں کی اونچائی 3 میٹر تک پہنچ گئی۔ اوکی، میاکوجیما اور یاما جزائر خالی کرنے کی ہدایت۔ زلزلے کا مرکز ہوالینگ کے قریب تھا، گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ چین نے تائیوان کو امداد فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ 1999 کے بعد تائیوان میں یہ دوسرا بڑا زلزلہ ہے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں، اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس حکومت مخالف تحریک چلانے پر متفق۔ 14 اپریل کو پہلا جلسہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد نے رابطہ ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ لیاقت بلوچ پنجاب میں دیگر جماعتوں کو اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ اختر مینگل جے یو آئی سمیت سندھ کی جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے پہلے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ انتخابی اصلاحات کے بعد نئے انتخابات کروائے جائیں گے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید، اپنے ٹویٹ میں لکھا، بانی پی ٹی آئی خط لکھنے والے ججوں کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں بھی کلمہ خیر کہیں۔ ان ججز نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، ریفرنس اور نوکریوں سے نکالے جانے کی صورت میں قیمت ادا کی۔ عدلیہ کو مشورے دینے کی بجائے اپنے کرتوتوں کا حساب دیں۔ بانی چیئرمین جن سے مشورے لیتے تھے وہ اداروں اور ملک کا باجا بجا کر جا چکے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج سماعت مکمل کرنے کا اندیا۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آج اس کیس کو لازمی مکمل کرنا ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسنز کی ٹیم تبدیل، بیرسٹر عمیر نیازی، شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے نکال دیا گیا۔ نئے فوکل پرسنز میں عمر ایوب، بیرسٹر علی ظفر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر خان شامل۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی فہرست نئی فوکل پرسنز ٹیم دے گی۔ پی ٹی آئی قیادت نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروجیکٹ پر اجلاس۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا میگا پلان تیار، سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے لیے مجوزہ معاہدے کا جائزہ، ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب میں 23 لینڈ فل سائٹس، 66 ٹرانسفر اسٹیشنز بنیں گے۔ ٹرانسفر اسٹیشن پر ویسٹ کی چھانٹی کی جائے گی۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ سڑکوں بازاروں میں کوڑا کرکٹ نہیں نظر آنا چاہیے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے۔ صفائی کے کامات پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ کراچی کے علاقے شرافی گوٹ میں دوہرے قتل کا ملزم 4 سال بعد گرفتار۔ ملزم نے 2020 میں مدینہ کالونی میں اپنی ساس اور بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ادھر شہر قائد کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 1 ساتھی فرار۔ پکڑے گئے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد۔ مبینہ پولیس مقابلے صدر شالیمار بس اڈے کے قریب مچھر کالونی اور زمان ٹاؤن میں ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 5 ماہ بعد ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی استحکام اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال، اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں مشاورتی میکانزم کے فروغ پر اتفاق۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا ابنائے تائیوان میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر کا امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے ممکنہ دورہ چین کا خیر مقدم۔ پاک فوج کی جانب سے چترال میں ونٹر فیسٹیول کا انعقاد۔ 3 روزہ فیسٹیول میں ملک بھر سے اسکی اور سنو بورڈز کی شرکت۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ ایسے فیسٹیول سے سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز نیوزی لینڈ نے دورہ پاکستان کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ مائیکل بریتھویل پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں کیوی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فین ایلن، مارک چیمپئن، جو کلارکسن، جیک ڈفری ٹیم میں شامل۔ ڈین فاسفورڈ، ہینن لیسٹر، ایڈم مل، جم نیشن بھی اسکواڈ کا حصہ۔ کیوی ٹیم پاکستان کے خلاف 20 T20 میچز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے سلیکشن کمیٹی کی مشاورت، ٹیم کا اعلان 1 سے 2 روز میں متوقع۔ عثمان خان، محمد عامر، عماد وسیم، شاداب، اسامہ اور ابرار پول میں شامل۔ حارث رؤف اور فخر زمان کو آرام دیا جائے گا۔ رضوان، اعظم، شاہین، نسیم عامر، وسیم جونیئر اور عباس آفریدی کا نام شامل۔ کمیٹی فاسٹ بالرز کے لیے روٹیشن پالیسی لاگو کر کے سب کو موقع دینے کی حامی ہے۔